یہ یہاں پر سکتہ بھی ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے بندے پر نازل کی، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے نا، قیما، ایک دم سیدھا، سمجھے، ایک دم بالکل سیدھا، کوئی بھی لاٹھی ڈنڈا ہو کچھ نہ کچھ اس میں ٹیڑھا پن ہوگا، مگر ایک دم بالکل سیدھا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، یہ لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی معتدل کتاب ہے، بڑی بہتر کتاب ہے، تاکہ لوگوں کو، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے یہ ڈرائے، اور جو لوگ، وہ مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں، انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، بہترین ثواب ہے۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن کا ایک ایک حرف ابتدا سے لے کر انتہا تک محفوظ ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں کوئی کمی ہے، کچھ آیت زائد ہے، کسی نے بڑھا کر لکھ دیا، یا کوئی یہ کہے کہ کم ہے، وہ ایمان سے خارج ہے، وہ ایمان مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکمل قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ اور چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داریاں الگ الگ طریقوں سے جو جس کا حقدار تھا اسے حفاظت کی ذمہ داریاں دی گئیں، مگر قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس کو اتارنے والے رب نے لیا ہے، تو اس میں کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ لہذا اگر کوئی پاگل جیسے وسیم جیسے رافضی بدتمیز، یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ شیعیت کی پیداوار ہے، کیونکہ شیعوں کے ہاں، رافضیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، اس میں کچھ پارے غائب ہیں جو حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں تھے، جسے غائب کر دیا گیا معاذ اللہ۔ امام غائب لے کر غاروں میں غائب ہیں، آئیں گے آخر وقت میں، استغفر اللہ۔ تو پہلے ہی سے اس مردود کا عقیدہ گڑبڑ تھا، وہ تو تھا ہی نہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وہ تو عقیدہ ہی پہلے اس کا تھا۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ قرآن میں کچھ کم کر سکے، کچھ زیادہ کر سکے؟ اس لیے کہ اگر کسی انسان کی حفاظت میں ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ بھئی اس کی طاقت نہ تھی، بساط نہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ رکھا، صحابہ نے محفوظ رکھا، بعد میں بدل دیا گیا، بعد میں یہ ہوا، یعنی جب سے وہ نازل ہوا ہے اور صبح قیامت تک قرآن رب کی حفاظت میں ہے، اور رب سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے؟ کوئی کلمہ گو نہیں کہہ سکتا ایسی بات۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس میں تمام علوم جمع کر دیے گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا آج تک کتنی تفاصیل، کتنے علوم کے خزانے قرآن مقدس سے نکالے گئے۔ سائنس آئے دن نئی تحقیقات، ایجادات کر رہی ہے، اور جو ایجاد کر کے بیٹھ رہی ہے قرآن مقدس میں پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں علوم، اللہ اکبر، علم ریاضی، علم ہندسہ، جیومیٹری، سائنس، فزکس، فلسفہ، نحو، صرف، منطق، فقہ، حکمت، ریاضت، تمدن، سیاست ہو، تمدن ہو، سیاست ہو، آپ جس علم کو چاہیں گے قرآن مقدس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، تمام چیزوں کا کھلا ہوا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل شریف میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کا، جس میں روشن بیان ہے۔ دوسری جگہ فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، محبوب ہم نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ سوچئے جناب، اگر ان خبیثوں کی بات مانی جائے جو یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام تو معاذ اللہ ایک ڈاکیہ تھے، ہاں، تو ان جاہلوں کو سوچنا چاہیے کہ رب کا پیغام میسنجر تھے، وہ رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ میسنجر نبی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر کہنا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ ان کی شان میں توہین کی طرف لے جاتا ہے۔ عدم علم میں کوئی بول جائے اور انگریزی لفظ کو لے کر کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق کے لفظ نہیں ہے، پیغام پہنچانے والے نہیں،
پیغام پہنچانے والے بھی تھے، پیغام پڑھ کر سنانے والے تھے، اور پیغام کی حکمتوں کو بتانے والے تھے۔ ان کی شان ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب پڑھے گا بھی، اور یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، وہ اللہ کے بندوں پر کتاب پڑھے گا، انہیں پاک صاف ستھرا رکھے گا، انہیں علم و حکمت سکھائے گا۔ اب سوچئے، جس کے پاس پیغام گیا ہے اگر وہ پیغام کو نہ سمجھے تو پیغام بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں اگر کوئی شخص اردو نہیں جانتا، ہم اسے اردو میں میسج لکھیں تو کہے گا مفتی صاحب آپ نے کیا بھیج دیا، ہم کو کیا معلوم، ہم کو نہیں پڑھنے آتا ہے۔ جس کو جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو بھیج کے مطلب کیا ہے؟ اب اگر میں ابھی آپ سے تفسیر قرآن کے حوالے سے علمی گفتگو کروں، ایک ایک لفظ کی فصاحت و بلاغت کو بیان کروں، تو اس میں کچھ ایسے حضرات اکثر ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ اگتا جائیں گے۔ تو جب سمجھ میں نہ آئے تو کلام لغو ہے، اور اللہ لغو چیزوں سے پاک ہے، اللہ ایسا کام نہیں کرتا، اس کی شانی کے لائق نہیں کہ جو لغو اور بیکار ہوں ایسا کام کرے۔ ہاں، تو جب قرآن میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے، ہر شے کو اللہ نے اس میں بیان کر دیا، کوئی کمی رکھی نہیں، سب کو کھول کر بیان کر دیا ہے، لہذا یہ عقیدہ ماننا پڑے گا کہ ہر شے کا علم رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن مقدس میں پہلوں کے واقعات کی بھی خبریں ہیں، بعد کے واقعات بھی بیان کیے گئے، اور فیصلوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہر طرح کے نفع بخش علوم پر مشتمل ہے، لہذا جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کی صفت یہ ہے مصدق لما بین یدیہ ومن خلفہ، اگلے پچھلوں کی تصدیق کرتا ہوا، حلال و حرام کا اس میں ذکر ہے، تمام چیزوں کا علم ہے، لوگ ان سے اپنے دنیاوی، دینی، معاشی، اخروی ضروریات اور معاملات کو حل کریں، پورا کریں۔ یہ سیدھے راستے کی بھی ہدایت دیتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا جو سب سے سیدھی ہے۔ ہدی و بشرا، ہدی و رحمہ و بشرا للمؤمنین، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ نصیحت ہمیں کرتا ہے قرآن، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہم نے کل کہا کہ قرآن پاک علوم و حکمت کا خزانہ ہے، تمام نافع علوم اس کے اندر، نفع بخش علوم میں موجود ہیں، تو صاحب علم اس سے علم کے نگینے تلاش کرے، علم کے ہیرے، جواہرات اور موتیاں تلاشے۔ لیکن جو علم والا نہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن شفا ہے، رحمت ہے۔ ہاں، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، کفر بھرا ہوا، ان کے لیے ضرور نقصان اور خسارہ ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 82 ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم تو قرآن میں وہ چیزیں اتارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو اس سے خسارہ، نقصان بڑھتا ہے، خسارہ بڑھتا ہے۔ اور یاد رہے، یہ پوری اہل عرب کے لیے، پورے دنیا کے لیے نصیحت ہے، عظمت کا سبب ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم یہاں خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن تو وہ ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے محبوب یہ قرآن تو تمہارے اور تمہارے قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے۔ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو گے تو کامیابیاں، بلندیاں قدموں کو چومیں گی۔ اللہ نے فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ فَأَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے بے شک تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، کیا تو تمہیں عقل نہیں ہے؟
آئے ہائے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے پڑھو، معانی پہ غور کرو تو رب کی رحمتوں کے خزانے ایسے اترتے ہیں کہ دل فرحت و مسرت سے باغ باغ ہوتا ہے. اور جہاں آدمی عجب میں مبتلا ہوا اور کہیں اسے بہکنے کی آئی تو عذاب الہی کی ایسی وعیدیں ہیں کہ دل دہل جائیں اور وجود کانپ جائے. تو یہ بشارت بھی ہے، محبوب تو بھیجے گئے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، محبوب تم حاضر و ناظر بھی ہو اور بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے بھی ہو. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. ایک ایسی کتاب ہے، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری ہے، ساری ایک جیسی، بار بار دہراؤ پڑھو. ایسا کہ کہیں کہ حافظ لوگ پڑھتے ہیں، پہلا پارہ پہنچ جاتے ہیں 30ویں پارے میں، پڑھتے ہیں 30واں پارہ پہنچ جاتے ہیں 28ویں پارے میں. تو لیکن ہر جگہ اس کے معانی کے خزانے اور فصاحت و بلاغت کا وہ عالم ہے کہ عقل حیران ہے اس کی فصاحت و بلاغت تک پہنچنے. اس سے ان لوگوں کے بدن کے بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد میں بڑے ہی پیارے اور نرم پڑ جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اس کے ذریعہ ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کرے، جسے اللہ اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. اسے بندوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں قائم کی. جب ہم وہابیوں بد مذہبوں کو سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں، جیسے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جیسے ایک بغیر ڈگری والا ڈاکٹر علاج کرتا ہے اور کسی ایم ڈی ڈاکٹر کے خلاف بول دے تو یہ اس کا جرم مانا جائے گا. بغیر ڈگری کا ڈاکٹر دوا دے اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ریئیکشن کر جائے اور کوئی مر جائے تو اس پر کیس ہوگا، وہ جیل جائے گا. مگر ایک ایم ڈی اگر دوا دیتا ہے اور کہیں غلطی ہو گئی اور مر گیا تو اس پر کوئی کیس نہیں ہوتا ہے. تو وہابیہ کہتے ہیں یہ مثالیں مت دو، للہ المثل الاعلی، اللہ کی مثال کے لیے بڑی بلند ہے، مثال دینے کی ضرورت نہیں، یہ مثالیں مت دو. ارے جاہلو، قرآن پاک میں تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اللہ حیا نہیں فرماتا اس چیز سے کہ وہ مثال پیش کرے چھوٹی سی مکھی مچھر کی یا اس سے کسی بڑی چیز کی. جب وہ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے تعلیم دیتا ہے تو وہ چھوٹی سی چھوٹی مثالیں بھی پیش کرتا ہے. مچھر مکھی کی بھی مثالیں پیش کرنے سے حیا نہیں فرماتا ہے. بعوضۃ فما فوقہا، مچھر مکھیوں کی جیسے مثالیں یا اس سے بڑھ کر کے. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، ہاں جن کے دل میں ایمان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی مثال. کافر کہتے ہیں، منافق کہیں گے اللہ اتنا بڑا ہے تو مچھر کو مثال میں کیوں اس نے پیش کیا، اللہ اتنا عظیم ہے تو اس نے مکھی کو مثال میں کیوں پیش کیا، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. مگر اللہ فرماتا ہے کہ رب نہیں حیا فرماتا، وہ مثال میں پیش کرتا ہے مچھر کو، مکھی کو یا اس سے کسی بڑی چیز کو. ہاں جن کے دل میں ایمان ہے وہ یہ جانتے فیعلمون انہ الحق من ربہم اما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. واما الذین کفروا، رہا کافر کفر والے، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کو پیش کر کے اللہ کی مراد کیا ہے. اللہ فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے بہت سارے لوگ، ایک دو نہیں، یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اسی سے گمراہ ہوتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ذرا دیکھیں. اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن
کو سمجھنے کے لیے حکم ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دین اور شریعت اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان اپنے درمیان جو اول الامر ہیں یعنی علماء ان کی اطاعت کرو۔ وہابیہ کہتے ہیں ارے اول الامر سے مراد محدثین فقہاء یہ ائمہ کرام نہیں ہیں، ہم خود قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اول الامر سے مراد کیا؟ کہا اول الامر سے مراد حاکم لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر اول الامر سے مراد حاکم ہیں، حکمراں ہیں، بادشاہ ہیں، تو وہابیوں مبارک ہو تم کو ابن سلمان، تمہیں سعودی کا وہ بادشاہ مبارک ہو ابن سلمان، جو دوسرا جو اس دور کا سب سے بڑا جلاد دجال ہے۔ پاکستانی علماء بڑے جلدی جو ہے پاکستانی یوزر یوٹیوبر بڑے جلدی دجال کو بلانے والے ہیں، آئے دن دجال کو بلا رہے ہیں، وہ نہ جانے کہاں سے دجال آ رہا ہے۔ زندگی مختصر ہے، دین کی پیروی کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ 60 سال تک زندگی بس بہت زیادہ ہے، اتنا بھی اب لوگ جی نہیں پاتے۔ حالات، ماحول، کلائمیٹ، موسم سب میں تغیر و تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، دل بدل چکے ہیں، بہت بدل چکے دل۔ اپنی حفاظت کرو۔ ارے اگر حاکموں اور بادشاہوں اولو الامر سے مراد یہی بادشاہ ہیں تو اے وہابیوں، اے سعودی چمچوں، تم کو ابن سلمان مبارک ہو۔ یہ ایم بی بی ایس جو ہے، ایم بی بی ایس وہ نام ہے اس کا محمد بن سلمان، اس لیے ہم تو اس کے لیے اس کے نام محمد کے نام سے اسے تو بلانا نہیں چاہتے ہیں۔ کہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں اس اسم مبارک کی برکتیں، اور کہاں یہ مردود دجال یہودی ایجنٹ۔ یہودی لڑکیوں کی زلفوں میں سونے والا، شراب کا رسیہ، ناچ گانے، سنیما ٹاکیز اور ویڈیو اور خرافات کو پھیلانے والا، یہی ہے۔ اگر ایسے حاکموں کی اطاعت ہے تو جوئے کھیلو، تاش کھیلو، شراب پیو، ننگے ناچو، بے حیائیاں کرو۔ ارے لعنت ہے ان لوگوں پر۔ قرآن کی اتباع کرو، اللہ کی اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، تم میں جو علماء حکماں ہیں، فقہاء ہیں، علماء، ان کی اطاعت کرو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جسے اللہ فرماتا انزلناہ مبارکن، جس کو ہم نے نازل کیا، بڑی برکت والی کتاب، بڑی برکت والا، بہت بڑی برکت والی کتاب ہے یہ۔ اس کی اتباع کرو، اس کی اللہ کی پیروی کرو، اور ڈرو اللہ سے، پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگار بنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا سمجھے آپ؟ اللہ کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو، اس کے رسول کی اتباع کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب تم خدا سے ڈرو گے تو کائنات تم سے ڈرے گی۔ اگر ہم خدا سے ڈرنے لگے، اللہ کی اطاعت میں، قرآن کے احکام کی پیروی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آئیں، تو شریعت پر ہم عمل کریں گے۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہم نے دین کی اطاعت چھوڑ دی تو دین کے غیروں کی اطاعت کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں گے، اور ہوا نہیں دیکھا آپ نے؟ دین کی اطاعت تو یہ تھی کہ اپنی نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو، لیکن ہم نے مسجدوں کو چھوڑا، جماعتوں کو ترک کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومتوں نے ہمیں مسجدوں میں آنے سے روک دیا، جماعت نہیں کر سکتے۔ ہمیں حکم تھا کہ صف سیدھی بنائیں، مل جل کر کے کھڑے رہیں، لیکن ہم صفوں کو ٹیڑھی کرتے رہے، صفوں کا احترام چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب صفوں میں دور دور کھڑے ہو۔ کیا ہم شریعت کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہم شریعت سے دور ہوئے تو ہمارے دین کے معاملوں میں ہم اب غیروں کی سننے کے لیے مجبور ہیں۔ اسی لیے حضور محدث کبیر فرمایا کرتے، اپنا تشخص باقی رکھو، ہمیشہ اپنی پہچان باقی رکھو۔
مٹھی بھر سکھ ہیں جو اپنی پہچان قائم کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں جہاں رہتے ہیں اپنی اسی پہچان کے ساتھ رہتے ہیں، مگر ہائے رے مسلمان ہیں اپنی تشخص کو باقی رکھتے، اگر ہم اپنی پہچان کو، یہ مسجدیں ہماری پہچان ہیں، نماز با جماعت ہماری پہچان ہے، نماز جمعہ ہماری شان ہے، نماز عیدین ہماری شان ہے، اسلامی لباس ہماری پہچان ہے، سنت نبوی ہماری آن ہے، عشق مصطفیٰ مر مٹنا ہمارا وجود ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے۔ آج اتنی مختصر سی گفتگو عظمت قرآن پر ہوئی، اگر گفتگو کی جائے تو بہت لمبی ہوگی۔ یاد رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یہ رب کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مصطفیٰ جو کہیں وہ زبان وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام ہے نا۔ تو تم میں سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھے، قرآن کا علم سیکھے اور قرآن کا علم سکھائے۔ تو اس حوالے سے حدیث پاک کی روشنی میں ہم بڑے ناکارے گنہگار بیکار قسم کے لوگ ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، نظریں، زبان، وجود، بال ہمارا خطا کار گنہگار ہے، ہم کہاں اس لائق ہیں۔ مگر اس درس پاک کی برکتوں سے رب کی بارگاہ میں دعا ہے اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ رب تبارک و تعالی درس قرآن کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، برکتوں سے نما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔